अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान फौज से तमाम मेंबर्स, भाई बहन, दोस्त, तमाम बहनों और बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, जस्ट अ लिटिल अपडेट रिगार्डिंग बेसिकली, देखिए बहुत सारे बहन भाई हमेशा मुझसे सवाल करते हैं कि यार विड्रॉल कब स्टार्ट होगा, भाई ये मसला कब हल होगा, भाई ये जल्दी से जल्दी हल करें, जो केस बना है फटाफट से लोगों का हक उनको अदा करें। देखिए, आप सबको कई बार एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं हम कि ऑल पाकिस्तान फौज के ऊपर नैब इंक्वायरी चल रही है। अभी भी केस चल रहा है। अभी तक आप जानते हैं कि मैंने कस्टडी फेस की 61 डेज। जो अजियत थी, जो तकलीफ थी, उसका रोना मैं कभी किसी के सामने ना रोया हूँ, ना मैंने कहा है। सिर्फ इतना कहा है कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उस मुसीबत से, उस तकलीफ से, उस आजमाइश से आज़ादी दी। अब आता हूँ दूसरी साइड पे कि उसके बाद जेल चले गए। जेल में भी हमने बहुत सारी तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन हमने कभी किसी को नहीं कहा। लेट्स से कहते हैं कि जी हमने जेल के बाद ओबीसी जमानत हुई, हर चीज फेस की। उसके बाद एक कातलाना हमला हुआ जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी कि मैं बच गया अल्लाह के करम से। बात ये कहना चाहूंगा, जब ये केस स्टार्ट हुआ, इवन देन भी लोगों ने कहा कि यार आदम अमीन भाग जाएंगे, आदम अमीन ये कर जाएंगे, आदम अमीन वो कर जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आदम अमीन हमेशा खड़ा है और आइंदा भी रहेगा। बहुत सारे लोग फिर उसके बाद जब केस बना, जेल गए, कहा जमानत नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह जमानत भी हो गई। मैं बात ये थोड़ी डिटेल में इसलिए करना चाह रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं एक ही बार में आप लोगों को क्लियर कर दूं बहुत सारी चीजें जो डाउटफुल हैं, आप लोगों के ज़हन में आती हैं। जमानत अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। लोगों ने कहा जी 7 करोड़ रुपया इन्होंने जमानत का दे दिया, लोगों को नहीं दिया। तो मैंने कब कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पैसे नहीं है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह को और पाकिस्तान फौज से पैसा नहीं कमाया हूं। मैं एक अच्छे घर से हूं, अच्छी फैमिली से हूं, लेकिन मैंने कभी अपने बिजनेस के लिए किसी को बेचा नहीं कि मेरी ये है या वो है। कुछ दिन पहले एक वॉइस नोट चलाया गया कि जी अपनी फैमिली की चीजें दिखा के किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ना मैंने अपने फादर के नाम पे, ना किसी के फैमिली के मेंबर पे नाम पे पैसे उठाए। जो उठाया अपने दम पे उठाया और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी। उस अपॉर्चुनिटी के तहत लोगों ने इन्वेस्ट किया। लोगों ने जब इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद लोगों को जब प्रॉफिट आता रहा, तब तक सब ठीक था। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें ठीक चलती रही, सब चीजें सही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ नेगेटिव लोग जो हमेशा से ब्लैकमेलर्स रहे, हमेशा से कुछ ना कुछ इश्यूज करते रहे, कोई ना कोई डिमांड रही उनकी। एक चीज क्लियर कर दूंगा, मैंने हमेशा कहा कि सबको इक्वली लेके चलेंगे, सबको बराबर लेके चलेंगे, जो हो सकता है वो करेंगे। फिर लोग कहते हैं यार आपने कुछ लोगों को पैसे दे दिए, कुछ को नहीं दिए। तो मैं सिंपली इतना कहना चाहूंगा, आपके सामने 2-3 मिसालें, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो पब्लिसिटी लेते हैं। कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने कहा कि भाई हमें थोड़ी सी सपोर्ट कर दो, हमारी ये हो गई है, हमारी वो मजबूरी है। कुछ ऐसे मजबूर क्लाइंट्स हैं जिनकी हॉस्पिटल की इवन अपॉइंटमेंट्स भी हैं, या बहुत सारी मजबूरियां हैं, यतीम हैं, बेवाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जब मैं किसी की भी थोड़ी सी सपोर्ट करता हूं तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जब वो अपनी मर्जी से अपनी बदमाशी पे फिर आ जाते हैं और अपनी बदमाशी पे ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि मैं लोगों को ये कर दूंगा, मैं वो लोगों को इकट्ठा कर लूंगा कि आप लोग हमारे साथ आओ, हम सबका हक ले लें। तो सबका हक लेने की बात नहीं। अभी भी एक भाई ने वीडियो बनाई, मेरा ही चैनल हैक किया, जो यूट्यूब चैनल। इस भाई की कहानी थोड़ी सी सिर्फ ये बताऊंगा, सुहेल नाम है इसका। इसने क्या किया है, मैं वीडियो स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दूंगा, बहुत सारे ग्रुप्स में ऑलरेडी सर्कुलेट भी करके होंगी। ये भाई पहले भी मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी मुझे घर से निकाल दिया गया है, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। मैंने कहा ब्रो आपको क्या सपोर्ट कर सकता हूं, मैं सबको बराबर लेके चलता हूं। इसने हता कि मेरे घुटनों को हाथ लगाया, सब कुछ कहा। मैंने कहा ठीक है ब्रो, आप अब एक काम करो, एक छोटी सी जॉब है कि आप यूट्यूब की वीडियोज जो भी हैं वो आप अपलोड कर दिया करो, आपको थोड़ी सी सपोर्ट कर देंगे क्योंकि आप फ्री हो। इसने कुरान की कसमें उठाई, इसने सारा कुछ उठाया कि भाई, मैंने कहा यार ब्रो ये बहुत रिस्की काम है, आप कल फिर किसी ग्रुप्स में जाके फिर गलत बातें करोगे तो उससे खराबी होती है। तो फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि भाई आप मुझ पर ट्रस्ट करें, मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूं। मैंने कहा ब्रो मैं कुछ गलत तो करता नहीं हूं, मैं इसलिए ब्लैकमेल होता नहीं हूं। ब्लैकमेल वो होता है इंसान जो कुछ गलत करता हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कहा हूं मैं हक पे हूं, हक पे था, हक पे रहूंगा। तो गाइज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, इन लोगों की वजह से मैं बहुत सारे बहन भाइयों की हेल्प नहीं कर पाता हूं। मैं वर्ड यूज करूंगा ऐसे लोगों के लिए कि जो थोड़ा सा सपोर्ट लेके उसके बाद ब्लैकमेलिंग पे आ लेते हैं। तो उन जैसे चूतिया लोगों की वजह से मैं बहुत सारे बहनों भाइयों की सपोर्ट नहीं कर पाता हूं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो मैसेज करती हैं, मैं ऑनेस्टली मैसेज नहीं खोलता हूं, इसलिए नहीं खोलता हूं, मुझे ये लगता है कि कल को फिर इश्यू बन जाएगा। हम एक इतना बड़ा केस फेस कर रहे हैं, उसको कोर्ट के मैटर के थ्रू फेस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करेंगे और हर किसी को हक देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा, कई कंपनीज आई, लोग कहते हैं जी हमें बाकी कंपनीज के साथ नहीं। तो मेरा भाई बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर बहन भाई हैं जो हमेशा
اپنی مختلف کمپنیوں میں کام کرتے رہے اور انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ بھائی کمپنی کا CEO چلا گیا, ہمارا نقصان ہو گیا. ملٹیپل کمپنیز کی لوگوں نے کچھ بھی نہیں کر پائے. میں یہاں پہ کس کے لیے لڑ رہا ہوں؟ مجھے اس پیسے کی ضرورت نہیں, میں آپ کے لیے لڑ رہا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو کبھی بھی کچھ بھی سائن کر کے سب کچھ دے کے جا سکتا ہوں. کیا میں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اکاؤنٹس کھل جائیں, ہمارے ایسے آن فریز ہو جائیں, ہم سب کو حق دینے کے حقدار ہیں اور ہم دیں گے. لیکن جب ایسے لوگ کرتے ہیں پھر میں واپس آتا ہوں کہ جی 7 کروڑ بیل کے لیے دے دیا اور اس کے لیے دیا. اگر میں جیل میں پڑا رہتا تو بہت ساری موومنٹس جو اب ہوئی ہیں وہ نہیں ہو پاتی. میرا بزنس ہے, فیصل بھائی میرے ساتھ ہے, ہم دونوں وہ جو چیزیں ہیں حل کر سکتے ہیں وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے, وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو ہم لوگ وہ چیزیں کر رہے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی ہوں گی, ہر چیز صحیح ہوگی. صرف اتنی بات ہے کہ لوگوں کا بھروسہ, لوگوں کا ٹائم. دیکھیں انڈرسٹینڈ کے لوگوں نے 15-16 مہینے ویٹ کیا, لیکن کچھ ایسے بھائی بہن بھی ہیں جنہوں نے ملٹیپل کمپنیز میں کام کیا, ایسے 5-7 سال سے ویٹ کر رہے ہیں. کسی کو کچھ بھی نہیں آ رہا اور کچھ کو لٹرلی 0.5%, 5%, اس طرح کر یہ 19-20 سال میں ملا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ود ان کپل آف ویکس انشاءاللہ ہر چیز حق کریں گے. دیکھیں رہی بات, اگر مجھے کوئی ڈرانا چاہتا ہے, دھمکانا چاہتا ہے, روکنا چاہتا ہے کسی چیز سے بھی, تو انشاءاللہ نہ میں روکنے والا ہوں, نہ میں ڈرنے والا ہوں, نہ میں جھکنے والا ہوں. میں سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہ جھکتا ہوں. بہت لوگوں نے کوشش کر لی, بہت لوگوں نے ہر وہ چیز ہتھ کنڈا کر لیا جو وہ کر سکتے تھے, لیکن میں سمپلی اتنا کہنا چاہوں گا, میرا نام آدم امین ہے, الحمدللہ مسلمان ہوں سب سے پہلے, اس کے بعد پاکستانی ہوں, کشمیری ہوں. اپنے کسی بھی بہن بھائی کا نہ میں نقصان کرنا چاہتا ہوں, نہ میں کروں گا, نہ میں نے کیا ہے. انشاءاللہ ہر کسی کا حق ان کو دوں گا. رہی بات ایسے نیگیٹو لوگوں کے لیے, تو ان کے لیے صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا کہ گائز آئی ایم ریئلی سوری. فرام ناؤ آن میں کسی کی بھی تھوڑی بہت بھی سپورٹ نہیں کروں گا جب تک ہمارے اکاؤنٹس نہیں کھلتے, جب تک ہماری ہر چیز صحیح نہیں ہوتی, جو انشاءاللہ ود ان دس منتھ ہو جانی چاہیے. آپ لوگوں کو بہت ساری اپڈیٹس ڈیفینیٹلی تھرو کورٹ ملیں گی. ہم آپ کو کورٹ کے تھرو ہر چیز آپ اپڈیٹ دیا کریں گے. کورٹ آلریڈی پٹیشن فیصل بھائی کے نام سے ہائی کورٹ میں لگی ہے کہ یہ کیس نکل جائے. آپ کے دائرہ سے آلریڈی نکل چکا ہوا ہے. تو اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کیس ہائی کورٹ میں لگا ہے, پٹیشن لگی ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جون کے پہلے 8-10 دن کے اندر ہی یہ ڈیٹ مل جائے گی. پھر اس پہ آپ لوگوں کو مزید اپڈیٹ ملے گی کہ کیا ہوا, کیا ہے, کیا نہیں ہے. آلریڈی آرڈیننس آیا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں, اس میں بہت ہمیں اتنا افیکٹ نہیں پڑا اس نیو آرڈیننس سے. لیکن ہم جس آرڈیننس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ آیا تھا 21 ہمارا جو فیصلہ مل گیا تھا 21 اکتوبر 2021 کو. تو گائز بہت ساری چیزیں جو ٹیکنیکل ہیں, لیکن یہاں پہ فائدہ کیا اٹھایا جاتا ہے جب نیگیٹیوٹی کی جاتی ہے. تو میں آج اپولوجیز کرتا ہوں, میں سوری کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو مجھ سے چھوٹی چھوٹی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی سپورٹ کر دے, اور میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں, کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہوں. اب میں اس لیے نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ہوتا کیا ہے, تھوڑی سی سپورٹ کر دو, اس کے بعد وہ اپنی بلیک میلنگ پہ آتے ہیں کہ یار مجھے یہ نہیں ملا تو یہ نہیں ملا. میں سب کے حق کے لیے سب کو اکٹھا کرتا ہوں. آپ کے سامنے بہت سارے لوگ ہیں, میرے پاس بھی ہر چیز کے پروف ہیں, لیکن میں ان چیزوں پر نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں جو میں اتنا بڑا کیس ہینڈل کر رہا ہوں اس کو ہینڈل کروں تاکہ ہر کسی کو اس کا حق دے اور آگے بزنس کرے. رہی بات بزنس کی, تو میں ابھی کوئی بزنس نہیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ جب یہ کیس سیٹل ہوگا میں بزنس بھی کروں گا اور آگے بھی کروں گا. رہی بات اگر کوئی بھی بھائی کمپنیز کھولتے ہیں یا کرتے ہیں, تو میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج نہیں, جب میری کمپنی رن کر رہی تھی, کہ کوئی بھی اپنا رسک کہیں سے بھی کمانا چاہتا ہے وہ کمائے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی کرنا درنا نہیں. کیوں؟ ہم اس کی سپورٹ کر سکے تو کریں گے. ہم رسک کسی کا کنٹرول نہیں کر سکتے, تو میں کیسے کسی کو روک سکتا ہوں کہ یہ نہ کرو یا وہ نہ کرو. ہماری کمپنی میں ملٹیپل نیٹ ورکرز تھے جو کمپنیز میں کام کرتے تھے, میں نے کبھی نہیں روکا. بہت ساری کمپنیز نے لوگوں کے اکاؤنٹس بند کرنا شروع کیے, لیکن میں نے نہیں کیے. وہ اس لیے نہیں کیے کیونکہ میرا بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسک دیتا ہے, وہی آپ کو ذلت دیتا ہے, وہی آپ کو عزت دیتا ہے. رسک, عزت, ذلت, زندگی, موت, ہر چیز صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار آدم دبا کے بیٹھا ہے, تو ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل ادر دین دیٹ کہ صرف نیگیٹیوٹی کرے. تو میرے بہنوں بھائیوں, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, میں تب بھی یہ حق پہ لڑنا نہیں چھوڑوں گا ایون جب آپ لوگ بھی کہیں گے, کیونکہ مجھے یقین ہے ہم حق پہ ہیں اور ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں اور جیتیں گے. بہت سارے لوگ نیگیٹیوٹی کی صرف جاتے ہیں, تو میں کلیئرلی یہ کہنا چاہوں گا, یہ میسج صرف ان لوگوں کے لیے ہے, جب تک ہمارے اکاؤنٹس نہیں کھلتے, انفریز نہیں ہوتی چیزیں, نہ ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں, نہ ہم کسی کو کوئی ابھی دے سکیں گے. اس لیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو برابر لے کے چلیں. دیکھیں آلریڈی جو کچھ کر سکتے تھے سپورٹ, کسی کو ادھر کافی سارے بہن بھائیوں کو کیا, بہت سارے بہن بھائی اچھے ہیں جن کی سپورٹ کیا, اس کے بعد انہوں نے میسج تک نہیں کیا. بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں, لیکن کچھ ایسے بہن بھائی ہیں ان کو تھوڑا سا میسج ملتا ہے, پازیٹیو ہوتے ہیں, بھائی آپ ہماری جان ہیں, آپ ہمارے جگر ہیں, آپ ہمارا گردہ ہے, لیکن ساتھ میں جیسے ایک چھوٹا سا نیگیٹو میسج آتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, سیم ہلاو.
تو گائز میں وعدہ کرتا ہوں, پہلے بھی کیا ہوں, انشاءاللہ ہر کسی کا حق ان کو دیں گے. ہم ڈرتے کبھی بھی کسی سے نہیں ہیں سوائے اپنے اللہ کے, اور ہم ہر وہ چیز کریں گے جو لوگوں کے لیے اچھائی ہے, لوگوں کے لیے بہتری ہے, اور کریں گے. اس سے نہ کوئی روک سکتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی گولیوں کا ڈرامہ ہے, تو یار لعنت ہو ان لوگوں پہ. اللہ کرے انشاءاللہ ان پہ ایسا ٹائم آئے جو وہ یہ فیس کرے. ایسا ڈرامہ, ایسا کرنے والا انسان بھی بغیرت ہوگا, سب سے بڑا بغیرت ہوگا. ہمارے جو لوکل پولیس آفیسرز ہیں, ہماری پوری انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں, وہ ساری اس چیز پہ لگی ہیں, اور بہت جلد انشاءاللہ یہ قاتلانہ حملے کرنے والے بندے بھی پکڑے جائیں گے. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جب ویڈیو بنا کے چڑھا دوں گا کہ یہ کون لوگ تھے اور کس نے کرایا ہے, تو آپ چیز یاد رکھیے کہ الحمدللہ میں اللہ کی دی ہوئی زندگی نعمت کبھی ایسے خراب نہیں کروں. تو یہ جو لوگ ایسے ڈرامے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی ڈرامہ کیا ہے, تو لعنت ان کی زندگی پہ, لعنت ان کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ ڈرامہ کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا انسان ہوں, ہمیشہ کیا ہوں. تو گائز آپ کی مرضی ہے, آپ جو بلیو کریں. میں کسی کو نہ کبھی روکا ہوں نہ کسی کو ٹوکا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کہیں بیٹر ایریا سے مل سکتی ہے تو آپ وہاں سے کریے. ہم بھی یہی لڑ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا حق لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. اگر آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے تو کیوں نہیں, ہم کیوں روکنا چاہیں گے. کیا میرے پاس تو نہیں ہے, میں تو یوز نہیں کر رہا ہوں. بینکس میں فریز ہے, زمینوں میں فریز ہے, پلاٹس میں فریز ہے, ملٹیپل گاڑیوں میں فریز ہے. تو وہ پیسہ آپ کا ہے. میں اس لیے لڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو دیا جائے. آپ لوگوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں کوئی غلط سٹیپ لوں جس کی وجہ سے سب کو نقصان ہو. وہ غلط سٹیپ پھر بھی وعدہ کرتا ہوں بھاگنے کا نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر آدم امین بھاگ جائے تو وہ دین اسلام سے باہر ہے, اتنا وعدہ کرتا ہوں. اگر میں کبھی اس مصیبت, اس آزمائش سے بھاگ جاؤں وداؤٹ فیس کیے, تو میں دین اسلام سے باہر ہے. اتنا وعدہ کروں گا, اس چیز کو فیس کروں گا اور سرخرو بھی ہوں گا. اور وعدہ کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ غلط کرتے رہے, ڈیفینیٹلی آگے ہمارے بزنس میں کسی میں بھی حصہ نہیں ہوں گے. ڈزنٹ میٹر وہ بیگ کریں, وہ منتیں کریں گے, کیونکہ بزنس تو الحمدللہ ہم کریں گے. پہلے بھی کہا ہے ہم کریں گے, اب بھی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کریں گے, لیکن جب کیس سیٹل ہو جائے گا تب. تو تمام بہنوں بھائیوں کو السلام علیکم. جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا تمام کا شکریہ. جو لوگ ہمارے اگینسٹ صرف چھوٹے چھوٹے شکایتوں کی وجہ سے ہیں, تو گائز اللہ آپ کا نگہبان ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. میں بھی اپنے لیے ہمیشہ یہ دعا کیا ہوں کہ اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں ہر چیز کو فیس کر کے, ہر چیز کو صحیح طرح ہینڈل کر کے انشاءاللہ ہر کسی کا حق اس کو دوں, اور انشاءاللہ آگے بھی بزنس کر سکوں اور ملٹیپل اپرچونٹیز دے سکوں. پاکستان زندہ باد, پاکستانی افواج زندہ باد. ہمیں پورا یقین ہے ہر ادارے پر, ہر کورٹ پہ, ہر جوڈیشل سسٹم پہ, ہر اپنے وکیلوں پہ, ہر کسی پہ بھروسہ ہے. تو ہم کھڑے ہیں کیونکہ ہمارا بھروسہ ہمارے اللہ پہ ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہ وکیل ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. سمپل چیز ہے, اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں اسی چیز پہ بلیو رکھتا ہوں. تو جو مجھے ڈرانا چاہتے, دھمکانا چاہتے, بلیک میل کرنا چاہتے, گائز اسٹاپ ویسٹنگ یور ٹائم. آدم امین نہ ڈرتا ہے کسی سے سوائے اپنے اللہ کے, نہ کسی کے آگے جھکے گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.